الحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب صل على المختار من مزري أزكى الخلائق من عرب وأجم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. ایک دو باتیں نماز سے قبل ہم ذہن میں رکھیں گے. ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کوئی ترقی، یعنی اس کو ہم آسان الفاظ میں کہیں کہ وہ ترقی چاہتا ہے، نئی نئی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، نئے نظام کو دیکھنا چاہتا ہے. بلکہ عوامی سطح پر تو یہ ہے کہ ہر جمعہ یا ہر موقع پر نئی تقریر بھی ہم چاہتے ہیں کہ نئے الفاظ. یہ انسان کی ایک فطرت ہے اور یہ غلط نہیں، صحیح ہے. اس پس منظر میں مجھے ایک بات یاد آئی، اس کو اگر ہم سمجھیں اس کے بعد اتنا ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ بحیثیت مسلمان ہم کس ترقی کے خواہاں ہونی چاہیے اور کس اعتبار سے ہمیں زندگی میں نئی چیزوں کو دیکھنا ہے. اس کے لیے عام طور پر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو مسلمانوں نے بھی استعمال کیا اور اہل مغرب نے بھی اس کا استعمال کیا. چونکہ ہم لوگ بڑے کمزور ہیں، مغرب کی تقلید میں ہم نے انہی کی مانی اور ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں بتایا گیا تھا اس پر ہم نے عمل کم کیا. وہ ہے اصطلاح جو اردو میں بھی بولی جاتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے جدت پسندی. جدت، نیا پن. آدمی چاہتا ہے نیا پن. اس کو سمجھانے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم نے ہر بات کے دو پہلو پر غور نہیں کیا اور خدا نخواستہ اس کا مثبت پہلو اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جس کو بہتر اور اچھا قرار دیا ہے اس پر ہم نے عمل نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجتاً آپ کا میرا معاشرہ خراب ہوگا، اس اعتبار سے کہ ہم مغرب کی تقلید کر کے بے حیائی کو فروغ دیں گے. اب اس کو جدت پسندی کیا چیز ہے اور اس عنوان پر آج کے دور میں خرابیاں کیا ہیں. جدت پسندی کا ایک پہلو یہ ہے جس کو شریعت نے قبول کیا ہے، جس کو قرآن نے قبول کیا ہے، جس کو حدیث میں قبول کیا گیا ہے، پسند کیا گیا ہے. مثلا قرآن کریم یہ کہتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. چونکہ اس وقت گھوڑے بھی تھے موجود، گدھے بھی تھے، اونٹ بھی تھے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ گدھے، کھچر یہ تمہاری سواری کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ نئی چیزیں بھی میں پیدا کرنے والا ہوں کہ جس کا تمہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وہ چیزیں پیدا کی جائیں گی جو تمہارے وہم و گمان میں بھی تعلمون. ما لا تعلمون کا مطلب ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. پتہ چلا کہ کوئی نئی چیز اگر وجود میں آتی ہے، پھر اگر وہ قرآن کے سے ٹکراؤ میں نہیں ہے، حدیث کے ٹکراؤ میں نہیں ہے، تو اس کو معاشرے میں جگہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ جن لوگوں نے محنتیں کی تو انہوں نے بڑی ترقیاں کی. آپ کے ہر گھر میں تھرماس موجود ہے، ہارڈ کیس موجود ہے اور اس طرح کے آلات موجود ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا. یہ بھی تو جدت پسندی ہے اور شریعت نے اس کو پسند کیا ہے. قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کا تعلق عزیر علیہ السلام سے. عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی طرف نکلے اس غرض سے کہ دعوت کا کام ہو جائے. قریب پہنچے ہیں تو وہاں دیکھا ایک بستی جو ہے وہ تباہ ہے.
بستی نیچے دبی ہوئی ہے، لوگ دبے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی ہے، تباہ ہو کر رہے ہیں، مر چکے۔ عزیر علیہ السلام گدھے پر ہے، چونکہ گدھا تو موجود تھا۔ چلتے چلتے انہیں ذہن میں یہ بات آئی کہ یا اللہ یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے، اب یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ اگر یہ آپ کے میرے خیال میں آئے تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے پکڑ نہ ہو، لیکن یہی بات آئی پیغمبر کے ذہن میں تو اللہ نے گرفت کی، کیونکہ جو شخصیت اللہ کے یہاں جتنی کیا ہوگی مقبول ہوگی اتنی گرفت ہوگی، جو بچہ اپنے باپ کو زیادہ پیارا ہوگا اتنی اس کی کیا ہوگی گرفت ہوگی۔ عزیر علیہ السلام کا سوچنا ادھر سے گدھے سے اللہ نے گرا دیا۔ جب گرے تھے تو آپ غروب آفتاب ہو رہا تھا، اور جب آپ اٹھائے گئے تو طلوع آفتاب ہو رہا تھا۔ جب اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم لبثت، آپ یہاں کتنی دیر ٹھہرے، کتنی دیر سوئے؟ عزیر علیہ السلام نے فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، آدھا دن یا ایک دن یا اللہ میں ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارا خیال غلط ہے، بل لبثت مئۃ عام، آپ کو یہاں 100 سال ہو چکے، 100 سال آخرت کے اعتبار سے۔ اور جو ایک دن بتا رہے ہیں آدھا دن عزیر علیہ السلام، وہ دنیا کا بتا رہے ہیں۔ اب اللہ تو اللہ ہے، 100 سال اسی طرح ٹھہرا دیا ایک جملے پر، ایک صرف سوچ پر کہ یا اللہ یہ لوگ جو مرے ہوئے ہیں یہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ نے پہلے انہی پر امتحان، انہی کو مبتلا کیا امتحان میں، اور 100 سال کے بعد کھڑا کیا۔ پہلی علامت یہ کہ 100 سال کے بعد آپ ہی کو تو میں زندہ کر رہا ہوں، جواب مل گیا کہ میں زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں۔ اب مجھے جو اصل بات بتانی ہے، موضوع جو ہے جدت پسندی، نئی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، نئی ترقیاں دیکھنا چاہتے ہیں، نئی چیزوں کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں، خاص کر تعلیم یافتہ طبقہ۔ اگر وہ قرآن و حدیث سے جڑا ہوا نہ ہو تو وہ نئی جدت پسندی پر بے حیائی کو عام کرے گا، بے حیائی کو فروغ دے گا۔ عزیر علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ 2 چیزیں تھیں، ایک تو گدھا تھا، دوسرا کھانا تھا آپ کے ساتھ، ذرا ان کو تلاش کرو۔ گدھے کو جب تلاش کیا وہاں تو ہڈیاں بھی نہیں ہیں موجود۔ عزیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، اللہ نے فرمایا عزیر دیکھو تمہارے سامنے وہی گدھا پھر زندہ ہو کر آئے گا جو تمہارے ساتھ 100 سال پہلے تھا۔ فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، دیکھو آپ کے لیے، آپ کے سامنے وہی گدھا جو تمہارے ساتھ تھا وہ لوگوں کے لیے ایک علامت بنے گی، اور تمہارے سامنے اس کے اوپر گوشت چڑھایا جائے گا، گوشت چڑھایا جائے گا۔ وہی گدھا بن کر براہ راست عزیر علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ گدھے کو زندہ اللہ نے کیا، یہی تو بتانا تھا۔ اصل بات جو مجھے بتانی وہ یہ کہ فرمایا ذرا وہ کھانا دیکھو، فانظر الی طعامک و شرابک، 100 سال پہلے جو تمہیں روٹی اور سالن لایا تھا، فانظر الی طعامک و، کھانے اور شراب، پینا اور کھانا، کچھ سالن ہوگا، کچھ روٹیاں ہوں گی، کھانے پینے کی چیزیں۔ لم یتسنہ، 100 سال ہو گئے وہ ابھی تک گرم اور تازہ ہے، 100 سال سے نہ اس میں بدبو ہے نہ وہ سڑا ہے، بالکل تازہ ہے جیسے ابھی لایا تھا۔ لم یتسنہ۔ اس وقت عزیر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو، کائنات کو مخاطب کر کے میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی قدرت کو جاننے والا صرف میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ واقعہ انہی کے ساتھ تو پیش آ رہا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب یہاں اس تفسیر میں لمبی تفسیر ہے اس کی، مجھے ایک ہی نقطہ بتانا ہے، 100 سال تک کھانا سڑا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے تو فائدہ نہیں اٹھایا اس آیت سے، جنہوں نے فائدہ اٹھایا انہوں نے اسی آیت کی روشنی میں تھرماس کا وجود دیا۔ تھرماس کو انہوں نے کہا 100 سال تک اگر گرم رہ سکتا ہے کھانا تو ہم کوئی ایسا آلہ کیوں نہیں بنائیں گے جس میں 5-6 گھنٹے چائے گرم رہے گی، 7-8 گھنٹے کھانا گرم رہے گا۔ تو سچ بتائے کھانا گرم رہتا ہے، ہارڈ کیس میں نہیں رہتا ہے، تھرماس میں چائے گرم رہتی نہیں رہتی، اور اس سے بھی ترقی کے دور میں نئی چیزیں اب آئی ہیں۔ یہ براہ راست قرآن نے اشارہ دے دیا کہ تم کسی بھی چیز کو نئے انداز میں پیش کرنا چاہو، نئی ترقی کو لے لو، قرآن اس سے منع نہیں کرتا۔ حدیث کے اندر موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ والوں سے فرمایا تم اپنی زمینوں کو بہتر بناؤ،
اور زمین بہتر بنے گی جب تم اونٹ کی کھوپڑیوں کو اس میں ڈالو گے. اونٹ کی کھوپڑیاں جب تم زمین کے ساتھ ملا لو گے تو زمین بہتر بنے گی, وہ بہتر فصل دے گی. جیسے آج کل زمینوں میں گوبر کا استعمال ہوتا ہے, باقی چیزیں ہیں, ایسے ہی حضور نے اس وقت فرمایا تھا کہ اس کا کیا کرو, استعمال کرو. گویا کہ حدیث میں بھی حضور یہ فرما رہے ہیں جو بھی تمہیں نئی چیز ملے گی جس سے تمہاری زمینیں بہتر ہوں, جس سے تمہاری تجارت بہتر ہو, جس سے تمہارے معاشرے میں ترقی ہو, اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج. ورنہ کیا حضور علیہ السلام پر وہی تھوڑی آئی تھی کہ کھوپڑیوں کا استعمال کرنا ہے, وہ تو حضور اپنی طرف سے ان کو کیا دے رہے ہیں. بلکہ اس کے بخاری شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے وہاں پر وہ درختوں کی پیوند کاریاں کرتے تھے, اس سے بہترین جو ہے بہتر پھل ملتا تھا ان کو, اچھی ترقی ہوتی تھی اور مفید چیز تھی وہ ان کے لیے. جو ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا مدینہ والوں سے یہ کیا کر رہے ہو, کہنے لگے حضرت ہم تو پیوند کاری کرتے ہیں, اسی سال کے بعد اسی سے تو بہتر پھل ملتا ہے ہمیں. فرمایا اس کی ضرورت, حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب جب نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے تو صحابہ کہاں اس کو کرتے, پھر صحابہ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا. یوں ہی 1 سال گزرا تو صحابہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا حضرت آپ نے فرمایا تھا پیوند کاری نہ کرو, ہم نے آپ کے کہنے پر اس کو چھوڑ دیا مگر ہماری فصل میں کمی آ گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب اگر اس کی وجہ سے کمی آئی ہے آئندہ سے تم اس کو کرتے رہو, چونکہ تجربے میں تم زیادہ علم رکھتے ہو, تجربہ تمہارا زیادہ ہے, میں نے منع کر دیا تھا, آج کے بعد میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے, تم جیسے پیوند کاری کرتے تھے کرو تاکہ تمہارے لیے وہ مفید ثابت ہو. یہ چند حدیثیں ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ترقی کو روکتے نہیں ہیں, حدیث روکتی نہیں ترقی کو. جو بھی نئی چیز آپ کے لیے مفید ہو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حدیث میں ہے صلح حدیبیہ ہوا, نہیں حدیبیہ نہیں, دوسرے موقع پر غزوہ خندق, وہاں پر ایک لمبی تفصیل میں ایک اہم بات وہاں سمجھنی ہے. وہاں پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے تجربے کی بل بوتے پر حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم اس موقع پر یہاں سے یہاں تک لمبی ایک خندق کھودیں گے اگر آپ کا مشورہ. حضور نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے, اور ایسی خندق کھودی کہ جس میں مسلمانوں کا 100% فائدہ ہوا. حضور نے بالکل منع, اور 10 قسم کی چیزیں, بلکہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کچھ آلات بنائے جس کی حضور نے تصدیق کی, جو اس وقت کے انسانوں کے لیے مفید ثابت ہوئی. یہ تمام جو حدیثیں ہیں اس سے پتہ چلا کہ جدت پسندی, ترقی اور نئی چیزوں کو فروغ دینا جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو, جو عقل میں آنے والی بھی ہو, جس میں وہی جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنتی ہو, وہی میں اس کی ممانعت نہ ہو, تو انسانوں کے لیے کہا گیا کہ اس کو استعمال کرو. آج کی تاریخ میں میڈیکل سائنس ہے, ہر شعبے میں ترقی آپ دیکھیں. جو دوائیں آپ لے رہے ہیں آج میڈیکل شعبے میں جو اتنی لمبی بڑی ترقی ہے, کیا وہ براہ راست صحابہ کے دور میں تھی؟ لیکن کیا قرآن نے اس کو منع کیا؟ کیا حدیث منع کرتی ہے؟ کیا کسی مفتی کا فتویٰ ہے اس کو نہ کرو؟ ہر وہ نئی چیز, ہر شعبے میں نئی ترقیاں, مضبوطی کے لیے کچھ بھی آپ کریں, یا قوانین نئے آتے ہیں, قوانین جو قرآن و حدیث کی مخالفت میں نہیں ہوتے, شریعت کہتی ہے اس کے اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہے جدت پسندی کا وہ پہلو جس پر عمل کرنا مستحب بھی ہے, مستحسن بھی ہے, اس کو کرنا بھی چاہیے. بلکہ مسلمانوں کو اس معاملے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, نئی نسل کو آگے بڑھانے کی اس میں ضرورت ہے. نئی نسل سائنٹسٹ بنے, بہترین سے بہترین جو ہے ذہین افراد اس کے لیے مہیا ہوں, جو معاشرے کو کچھ دے, معاشرے کو کچھ مفید کام, کیا کہتے ہیں, مفید کاموں کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچائے. یہی شریعت کا منشا بھی ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو ہے جس کی وجہ سے آپ اور ہم مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں, وہ یہ کہ جب ہم جدت پسندی اور ترقی کو صرف عقل کے بل بوتے پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو وحی سے نہیں جوڑتے, اس کو ہم قرآن سے نہیں جوڑتے, حدیث سے نہیں جوڑتے. یعنی ہم ترقی چاہتے ہیں عقل کے بل بوتے پر, قرآن کو سائڈ رکھ کر, نعوذ باللہ,
حدیث کو سائڈ رکھ کر نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، میری سمجھ تو یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہر وہ انسان جس کو شریعت سے کوئی لین دین نہیں، اس نے آزادانہ طور پر اپنی رائے رکھ دی معاشرے میں، اور زنا اور ڈرگز اور بے حیائی کو اتنا عام کر دیا دنیا میں، آج ہم اس میں پھنسے ہوئے۔ ایک بہت بڑا شخص گزرا ہے، اس کا نام ہے عبید اللہ کیروانی، عجیب و غریب انسان تھا۔ جب اس کے سامنے یہ چیز آ گئی کہ بھائی ان مسلمانوں کو تو ترقی چاہیے، اور کوئی بھی نئی چیز اس کو نہ جوڑو وحی کے ساتھ، اس کو نہ جوڑو قرآن کے ساتھ، اس کو جوڑو عقل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اب جب اس نے اپنا نظریہ پیش کیا، کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے، آج اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ جب قرآن سے دور ہو گئے، حدیث سے دور ہو گئے، اس نے کہا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی مسلمان کتنے بیوقوف ہیں کہ وہ اپنی بہن سے شادی نہیں کرتے اور وہ اجنبی عورت سے شادی کرتے۔ اس کو کسی نے کہا بھائی سمجھاؤ اس کو، یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ تو قرآن تو منع کرتا ہے، حدیث تو منع کرتی ہے، وہی تو منع کرتی ہے، اور عقل میں بھی یہ چیز آنے والی نہیں ہے، تمہاری عقل میں کیسے آتی؟ وہ کہتا ہے ایک وہ بہن جو خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، کام بھی بہتر کرتی ہے، ہر کام بہتر انداز سے انجام دیتی ہے، باہی کو اس کا ہر اعتبار سے معلومات ہے باہی کو، لیکن ایک اجنبی عورت جس کا اس آدمی کو عطا پتہ ایک دفعہ 5 منٹ دیکھ لیتا ہے، اس کو کیا پتہ یہ کیسی ہے، لیکن بہن کے بارے میں ہر طرح کی معلومات اس کو حاصل ہیں۔ اس کو چھوڑ کر کسی ایسی عورت سے وہ شادی کرتا ہے جو زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہوتی، زیادہ خوبصیرت بھی نہیں ہوتی، یہ میری عقل میں بات آنے والی، اس پر مجھے تعجب ہے۔ اس وقت اس نے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر یہ نظریہ پیش کیا، اور آج مغرب والے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اپنی عقل کے بل بوتے پر کسی غلط چیز کو فروغ دینا چاہے گا، ایک وقت آتا ہے کہ جو لوگ شریعت سے دور ہو جاتے ہیں، شریعت کے اصولوں سے دور ہو جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح اس پر عمل، یورپ والوں نے تو بنا دیا کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر لے، لڑکی لڑکی سے مل جائے، اور بہنوں سے شادی کرنے پر باضابطہ جو ہے وہ محنتیں پیچھے ہو رہی ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس کے لیے تیار ہوگا؟ ایسی سوچ پر، ایسے نظریے پر تو 1000 بار لعنت ہے جو اس طرح کی سوچ کو عام کرے، اور جنہوں نے عقل کے بل بوتے پر کہا کہ بھائی ترقی چاہیے، آزادی چاہیے، فکر کی آزادی اور عقل کے اعتبار سے آزادی، تو انہوں نے کہا کہ کیا حرج ہے لڑکا لڑکے مل جائیں، مسافہ بھی کرو۔ میں ایک ویڈیو خود ہی سن رہا تھا، اچھے خاصے وہ پڑھے لکھے انسان ہیں، لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کو کوئی کہہ رہا لڑکا لڑکے سے ہاتھ ملا سکتا، کیا اس میں کیا پابندی؟ اور خدا کے بندو یہی تو زنا کا سبب ہے۔ اس کو کسی نے کہا داڑھی رکھنے میں کیا حرج ہے؟ کہا داڑھی کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں، اور سن رہے ہیں ہمارے جوان ایسے لوگوں۔ پتہ چلا کہ جب آپ شریعت کو بھی عقل کے بل بوتے پر سمجھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے خلاف آپ آ جائیں گے، قرآن کے خلاف آ جائیں گے، اور جہاں وہی کسی چیز کی تائید نہیں کرتی ہے، وہاں پر اگر مسلمان اپنی عقل سے ہی کام لینے شروع کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے گمراہی کو وہ جگہ دے رہا ہے، گمراہی کو وہ عام کرے گا، دسیوں خرابیاں اس سے آ سکتی ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو میری یہی تھی کہ مسلمان اس کا ہمیشہ پابند رہے کہ ہر طرح کی ترقی کو وہ چاہتا رہے، کرتا بھی رہے، محنت کرے، مگر وہ ترقیاں اور وہ جدت پسندی جس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہو، یا قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے مگر وہ چیز قرآن و حدیث سے ٹکراؤ میں نہ ہو، اور فقہا نے، محدثین نے اس کو بہتر سمجھا ہو۔ بڑے بڑے بزرگ اور محدثین فقہائی سے جنہوں نے نئی نئی چیزیں بنا کر امت کو پیش کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم کپڑے کی بزنس کرو، یعنی اس کو بڑھاؤ، اس کی بڑے بڑے کیا کہتے ہیں کارخانے کیا کہتے ہیں ڈال دو، تاکہ لوگوں کا کیا ہو جائے، فائدہ ہو جائے، نئی نئی تجارت کی شکلیں کرو۔ اگر یہ ممانعت ہوتی تو قرآن پہلے ہی منع کر دیتا۔ گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، قرآن اور حدیث، یہ تمام جو ہیں اصول شریعت ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، آپ کی منشا بھی یہ ہے کہ انسان ترقی کرے،
مگر ترقی میں وہ اتنا آزاد نہ ہو کہ وہ بہن سے ہی شادی کرنا شروع کر دے اور کیا کہتے ہیں بے حیائی کو عام کر دے اور غلط چیزوں کو عام کر دے اور ترقی کے نام پر ڈرگس کو عام کر دے. نئی نئی دلیلیں پیش کرتے ہیں جوان, اور ترقی کے نام پر وہ شراب کو ہی حلال کہہ دے, ترقی کے نام پر وہ سود کو حلال کہہ دے, اور ترقی کے نام پر وہ رشوت کو حلال کہہ دے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہے مسلمانوں کو کہ صحیح کیا ہے اور غلط. اگر صحیح ہے اور کتنی بھی ترقی ہو رہی ہے تو شریعت نہیں روکے گی, اور اگر غلط ہے تو کتنا ہی خوبصورت وہ اقدام ہے, کتنی خوبصورت وہ بات ہے, کتنا خوبصورت وہ عمل ہے, شریعت اس کو پسند نہیں کرتی, اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. تو شریعت کیا کہتے ہیں انسانوں کو چاہیے کہ اس سے وہ باز رہے. مسلمان تو الحمدللہ اس طرح کی ترقی کو چاہتا ہی نہیں. ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھانی تھی مجھے, ہر ترقی کو آپ پیچھے پڑھیں مگر وہ جس کو قرآن و حدیث مانتی ہے, شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے. ہر وہ ترقی جو مغرب سے آپ کی طرف آئی اور وہ عقل کے بل بوتے پر ہے, جس سے ہم قرآن و حدیث سے دور ہو جائیں گے, جس سے شراب عام ہو سکتی ہے, جس سے سود عام ہو سکتا ہے, جس سے ڈرگس عام ہو سکتا ہے, جس سے بے اور غلط فکر عام ہو سکتی ہے, غلط مشرب عام ہو سکتا ہے, اس سے مسلمانوں کو بچنے کی کیا ہے ضرورت ہے. دنیا میں کتنی جماعتیں ایسی جو فتنہ بن کر سامنے آ گئی, خوبصورت تھی, فتنہ بن کر آ گئی. آپ کو اور مجھے اس سے بچنے کی کیا ہے ضرورت ہے. دوسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ آپ کا میرا معاملہ اللہ اور اللہ کے درمیان, آپ کا اور میرا معاملہ اللہ کے درمیان, میں ہوں آپ ہیں اللہ ہے, یعنی اللہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا ہر عمل اللہ کے سامنے ہے. ہم جو بھی اعمال زندگی میں لاتے ہیں یہ اللہ کے احکام ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہمیں ایک ہی چیز ذہن میں بٹھانی ہے, ہم دین کو شوق کے نام پر نہ اپنائیں. مجھے شوق ہے نماز پڑھنے کا, مجھے شوق ہے روزہ رکھنے کا, مجھے شوق ہو رہا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا, مجھے اشراق پڑھنے کا شوق ہو گیا. یہ جو شوق ہے نا شوق, اس کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں. کیوں؟ یہ شوق 10 منٹ کے بعد ختم بھی ہو سکتا ہے, یہ آدھے گھنٹے کے بعد دھیما بھی پڑ سکتا ہے, اس میں کمزوری آئے گی. اور جہاں ہم سوچیں گے کہ میں شوق نہیں, میں کوئی بھی عمل جو اللہ کی طرف سے ہم پر فرض کیا گیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل, چاہے وہ مستحب ہو, سنت ہو, واجب ہو, کچھ بھی ہو, میں صرف اس لیے زندگی میں اپناتا ہوں یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور یہ اللہ کی ذات کا حکم ہے. پھر وہ مجھے پسند ہے یا نہیں ہے, مجھے اس کے کرنے کا شوق ہے یا نہیں ہے, چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں زندگی میں اپنانے کے لیے اس کو کیا ہوں. مثلا اس کی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک شرط زبردست عائد کی گئی تھی کہ مکہ سے جو مدینہ آئے اس کو واپس کرنا پڑے گا, اور مدینہ سے جو مکہ آ جائے اس کو واپس نہیں بھیج سکتے. یہ تو خطرناک شرط تھی. ادھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا, اس شرط کو. دیکھیے اللہ کے رسول کی ذات, آپ کا اعلیٰ ذہن, آپ کا وسیع الظرف, دل مبارک کتنے وسیع تھے آپ کا علم کتنا تھا, آپ کی وسعتیں, علم کتنا تھا آپ کو جس کا ایک انسان کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, علم میں بھی, بزرگی میں بھی, عمل میں بھی, ہر چیز میں, طاقت میں بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے اس شرط کو قبول کر لیا. اس کے بعد ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے, مکہ سے مدینہ آنے کا وہ خواہاں ہے, تمنا کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھوں گا حالت ایمان میں, لیکن باپ نے جو ظلم اس پر ڈھایا, آخر میں جب اس باپ کو چلا نہیں تو دونوں پاؤں کو میں بیڑیاں ڈال دی, بند کر دیا. لیکن اس کے باوجود ایمان کی حرارت تھی, حضور علیہ السلام کا عشق تھا, وہ چاہتا تھا کہ میں مکہ سے جا کر حضور کی زیارت کروں, حضور کو دیکھوں. 10 میل وہ اسی حالت میں پیدل چلا. کتنے میل؟ پاؤں کی حالت کیا ہو رہی ہوگی, خون بہتا ہوا خون, سختی کی حالت میں, کبھی گر رہے ہیں, کبھی کھڑے, کبھی کیا کہتے ہیں یہ چل رہے ہیں پیٹ کے بل, چلتے 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 وہ حضور کی خدمت میں پہنچے. آپ کو کیا لگ رہا ہے جب حضور کی خدمت میں پہنچے, کیا وہ صحابی حضور کو چھوڑ کر واپس جانا چاہے گا؟ اس کا شوق کیا ہوگا؟ حضور کے پاس رہنا,
اس کی محبت، اس کا عشق، اس کا تعلق، اس کی ایمان کی محبت، تو یہ چاہتا ہوگا اس اعتبار سے کہ میں حضور ہی کے پاس رہوں، آیا ہی تو اسی لیے تھا وہ۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی کی حالت کو دیکھ کر یقیناً غم ہوا ہوگا، اور سامنے وہ حالت موجود ہے، خون گر رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بڑے عجیب و غریب حالت میں ہو، بڑی تنگی میں ہو، بڑے سخت حالات میں تم میرے پاس آئے ہو، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اور آپ کا میرا حال کیا ہے؟ مفتیوں سے، مولویوں سے رعایت مانگتے ہیں، فون 50 فون دن میں اگر آتے ہیں، اس میں سے ہوتا ہے اب سود اس نیرا کے گنجائش، کوشر مسلمان جو ہونا سود اس نیرا کیا نیر ترس تو ہی ہوئی کیا نیر گنجائش۔ اس کا مطلب ہے کوشروشی سمجھمت کی شریعت چی مفتی آسان، مولوی کیا آسان، ایم سی تانشی یہ ہے کہ حلال دی گرد، یہ ہے کہ حرام دی بغیر۔ ارے خدا کے بندو، سود کو قرآن نے ایک دفعہ حرام قرار دیا۔ کتنا بھی آپ کا میرا بینک سسٹم خوبصورت ہو، خوبصورت تو ہے بینک، لیکن ایک ہی کمی ہے، سود ہے۔ اگر سود کو ہٹا دے تو اس سے بہتر ادارہ کوئی نہیں ہے دنیا میں، جس میں مال کی حفاظت، جس میں پیسے کی حفاظت، جس میں سونے کی حفاظت۔ تھوڑا سا ہی تو گڑبڑ ہے سود کا۔ کبھی کوئی کہتا ہے دینا جائز نہیں، لینا جائز ہے، کوئی کہتا ہے لینا جائز نہیں، دینا جائز ہے، نئی نئی اصطلاحات قائم کی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بحیثیت مسلمان، کتنی بھی کسی کی خوبصورت انداز سے بات ہو اور وہ سود کو حلال کہے، خوبصورت انداز اور دلائل کی روشنی میں وہ رشوت کو حلال کہے، خوبصورت انداز اور دلائل کی روشنی میں وہ لڑکے اور لڑکیوں کے ہاتھ ملانے کو جائز کہے، اور جنابی والا نئے سسٹم جو غلط ہے اس کو درست کہے، بحیثیت مسلمان ہمیں اس کو قبول کرنے کی اجازت۔ آپ کو میری غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، حمیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب اس صحابی کو یہ شوق تھا کہ میں حضور کے پاس رہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی حالت میں تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اس ظالم باپ کے پاس پھر جاؤں، وہ تو اور مجھے ستائے گا۔ فرمایا تم برداشت کر لو، مگر چونکہ ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، مسلمان معاہدے کو توڑنے والا نہیں ہوتا ہے، عہد کا پابند ہوتا ہے، وہ وعدے کا پابند ہوتا ہے، تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ انہوں نے اپنا شوق وہیں چھوڑ دیا، اپنی تمناؤں کو وہیں چھوڑ دیا، اپنی آرزوؤں کو چھوڑ کر حضور کے اس حکم پر عمل کیا کہ مجھے کہاں جانا ہے، واپس۔ پھر اللہ کی جو نصرت اس صحابی کے ساتھ آئی وہ ایک الگ پہلو ہے۔ مجھے اتنا اس سے بتانا ہے کہ ہم شوق کی بل بوتے پر جمعہ نہ پڑھیں، شوق کی وجہ سے نماز نہ پڑھیں، اعمال پہ کھڑے نہ ہو۔ شوق تو ٹھیک ہے، لیکن اصل آپ کے میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کیا ہے، حکم ہے۔ یہ چلے کلان میں ہے تب بھی اللہ کا کیا ہے، چلے کلان میں یوں ہی ہم پہنچیں گے، کیا ہم کہیں گے کہ پیروں پر مسا کرنا شروع کر دو ڈائریکٹ؟ اور جنابی والا یہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ نماز کے اندر کوئی تخفیف کرو، کیا کوئی ایسا کہے گا؟ چلے کلان میں بھی اللہ کا حکم اور گرمی میں بھی اللہ کا حکم جان کر ہم عمل کو زندگی میں لاتے ہیں۔ شوق تو کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یہ دو باتیں میں نے عرض کی۔ اور تیسری بات وہ گور شاہی کی ہے، وہ نماز کے بعد میں عرض کروں گا۔ اس میں بھی نماز کے بعد پتہ نہیں کیا ہوں گے نہیں ہوں گے، بس اتنا ذہن میں بٹھا لیں، عقل کے بل بوتے پر ایک گور شاہی جیسے فتنے اور دیگر فتنے، ٹنگ مرگ والے تو زیادہ شکایت کرتے ہیں، یہاں پر یہ فتنہ ہے۔ آخر ایک مولوی صاحب کب تک اس کام کو لے کے چلے گا؟ ایک امام کیا کرے گا؟ آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ اب فتنوں پہ نظر رکھیں، نئی نسل پہ نظر رکھیں، ذکر کے نام پر بھی فتنے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دین کا کوئی کام کر رہا ہو اور اسے خود دین کا عطا پتہ، تو پھر سب سے بڑا فتنہ وہی، سب سے بڑا فتنہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے علماء سے جڑو، ماہرین سے جڑو، بزرگوں سے جڑو، مشورے کے بعد دیکھو فتنہ کہاں ہے، اچھی بات کہاں ہے۔ جب ہم اس پس منظر میں جا کر دین کو سمجھیں گے تو امید ہے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا نصیب فرمائے اور ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے، ایمان کیا ہے، فسق کیا ہے، فجور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں سے آشنا فرمائے اور سمجھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔